کیا ہوگا تو ان کی ہو سکتا ہے علماء نے کیا، لیکن چونکہ ہر کام میں جہاں پہ جدید مسائل پر میں بولتا ہوں یا ایسے اختلافی مسائل پر بولتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے، مرشد کریم کی ایسی نگاہ پڑتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایک ایسا پوائنٹ میرے ذہن میں آتا ہے جو انتہائی اہم ہوتا ہے، جسے لے کر ہم کھڑے ہوتے ہیں تو معاملہ سلجھ کر چلا جاتا ہے۔ اب یہاں پر یہی مسئلہ ہوا، اصل مسئلہ یہ ہوا کہ جناب ابو طالب کے شرک پر کوئی بھی دلیل نہیں۔ اگر شرک پر کوئی دلیل ہوتی تو اگر انہوں نے شرک کیا ہوتا تو میرے آقا نے یقیناً ان کو منع فرمایا ہوتا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام تو اپنے چچا کو منع کرے اور میرے آقا اپنے چچا کو منع نہ کریں کہ تم میری خدمت کرتے ہو، اس لیے شرک کر رہے ہو تو میں تمہیں منع نہیں کروں گا۔ نعوذ باللہ معاذ اللہ، ہمارے نبی کی یہ شان نہیں۔ بس میں آ گیا، یہ چیز اصل میں آپ ذہن میں رکھیے۔ باقی کلمہ پڑھنا نہ پڑھنا اس پر میں نے دلائل پیش کر دی تھی، میں خلاصہ سے پیش کر رہا ہوں، آپ لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے جو بات میں کہنے لگا ہوں تھوڑا سا موضوع بھی لے کر چلوں گا انشاءاللہ۔ تو جو بات میں کہنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ ایمان ابی طالب کے بارے میں جو معاملات جو رہ جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ کلمہ پڑھا تو یہ نہیں پڑھتا، اس بارے میں پھر دونوں آراء ہو جاتی ہیں کہ کوئی بات کہتے ہیں کلمہ پڑھا، بات کہتے ہیں نہیں پڑھا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن یہ کہ اتنی بات تو اس بات کا تو کوئی بھی شخص منکر نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو معاونت اور اعانت جو کی تھی وہ دل سے کی تھی، اور دل سے اعانت نبی کی وہی کرتا ہے جس کا دل اس کی نبوت کو قبول کر چکا ہوتا ہے۔ یہ بات ہے میرا، اس کا آپ انکار نہیں کر سکتے۔ نبی کی دل سے اعانت وہی شخص کرے گا جس کا دل نبی کی نبوت کو قبول کر چکا ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ انہوں نے زبان سے، کیونکہ بات بنتی ہے زبان پر، فیصلے چلتے ہیں زبان پر، ٹھیک ہے نا۔ اس بارے میں ایک بات پیش کر لینا، پتہ ہی میں نے پچھلی مرتبہ پیش کی یعنی کہ میرے علم میں نہیں، ایک بات پیش کر دوں، شاید یہ چیز آپ کے ذہن میں آ جائے۔ شاید یہ بات مجھے معلوم نہیں کہ میں نے گنگے کے مثال کو دی تھی، میں نے پچھلی مرتبہ نہیں دی، اچھا وہ میں پیش کر رہا ہوں۔ اس کے بعد میں اس موضوع کو تھوڑا سا لے کر چلوں گا، پھر آپ سے تھوڑی سی گفتگو کروں گا، پھر آپ لوگوں سے کچھ ناراض ہوں گا اور کچھ آپ کو میں مناؤں گا۔ اچھا یہ مجھے بتلاؤ کہ کیا گونگا مسلمان ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا، زبان سے کلمہ تو پڑھا نہیں سکتا، وہ مجبور ہے زبان سے کلمہ نہ پڑھنے پر، ٹھیک ہے، وہ مجبور ہے زبان سے کلمہ نہ پڑھنے پر، وہ مجبور ہے، نہیں پڑھ نہیں سکتا بیچارہ، وہ کیا کرے۔ تو خدا کی قسم مجھے کہنے دیجیے کہ جناب ابو طالب اگر حضور کے اوپر کلمہ پڑھ لیتے تو اس طرح مدد نہیں کر سکتے تھے۔ وہ سیدنا صدیق اکبر، عثمان غنی، عمر بن خطاب کے صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ اب جناب ابو طالب مکہ کے سرداروں کے صف میں کھڑے نہیں ہو سکتے تھے۔ حضور کی مدد کرنے میں وہ اس گنگے سے کہیں زیادہ مجبور تھے، اس لیے انہوں نے زبان سے کلمہ پڑھا۔ اگر کوئی کہتا کلمہ نہیں پڑھا تو اس کی بات کر رہا ہوں، کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے نا۔ پیارے ساتھیوں، ہمارا ذوق جدھر جاتا ہے ہم تو اس طرف جائیں گے۔ ہم نے پہلے کہتے تھے اس موضوع پر نہ ہم مناظرہ کریں اور نہ میری عادت ہے مناظرہ کرنے کی وجہ سے، ہم کہتے ہیں میرے شیخ فرمایا کہ بیٹا اپنے دلائل دیتے چلے جاؤ، دوستوں کا انکار خود بخود ہوتا ہی چلا جائے گا، کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں۔ یہ دلیل یاد رکھنا، یہ بھی کسی نے آج تک نہیں دی۔ میرے ساتھیوں، اب آپ سے جو بات کر رہی ہیں وہ یہ ہے کہ آج بھی جناب ابو طالب پر ہمیں بولنا تھا، یہ حضرت علی پر بولنا تھا، اور وہ بولیں گے انشاءاللہ، لیکن آپ لوگ گیدر کی کمی مجھے بتلا رہی ہے کہ آپ کا شوق کچھ کم ہو گیا۔ اب میں سمجھ رہا ہوں کہ انشاءاللہ چاند تو نظر آ جائے گا، کیا اس کے مطلب کیا ہوگا؟ تو ظاہر فلسفہ
قربانی پر بولنا پڑے گا. ظاہر کی بات ہے اس کے قریب کا معاملہ ہو جائے گا. اور اس فرض قربانی جو ہے وہ ایک اہم ترین موضوع ہے جس پر ہم کبھی کھل کر نہیں بولیں گے. یہ میں بتلا رہا ہوں آپ کو پیارے ساتھی. اس موضوع پر کبھی کھل کے ہم نہیں بولیں، کیونکہ قربانی کا فلسفہ نکلا کہاں سے کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو جو قربان جو کیا گیا تو وہاں سے یہ مسئلہ یہ نکلا، اور ان کی بجائے رب العالمین مینڈے کی قربانی کو قبول کر لیا. اس موضوع پر کبھی کھل کے ہم بولیں. میرے خیال میں یہ اگلا جمعہ آ رہا ہے جو قربانی کے قریب قریب بھی ہے اور بولا بھی جا سکتا ہے، لیکن ایک صورت پر بولوں گا. یہ باتیں میں رکھوں، اگر آپ لوگوں کی میں نے کثرت دیکھی اگلے جمعے تو بولوں گا، ورنہ میں بھی چپ کر کے نکل جاؤں. آؤ گے اگلے جمعے؟ ٹھیک ہے نا. اس کے بعد پھر ایک جمعہ میں چھوڑ دوں گا عام درس بخاری کے لیے، ٹھیک ہے نا. کیونکہ عید کے متصل جمعہ ہوگا، لوگ گھروں گئے بھی ہوں گے، کوئی بستی میں گئے ہوں گے، کوئی شہر میں آ رہے ہوں گے، کہیں جا رہے ہیں، معاملہ ہوگا. اس کے بعد پھر ایک جمعہ صرف حضرت علی پر بولوں گا، ٹھیک ہے. اس کو ایک جمعہ بولوں گا. اب پھر وہ وقت میرا ہوگا اور آپ کو باہر جانے کی پابندی ہوگی. باہر کتنے کوشش کی تو تالے لگا دیے جائیں گے اور آپ کو اندر بٹن اٹھا دیا جائے گا، اور حضرت علی کا ذکر میں کروں گا، اور جو نہیں سنا چاہے گا اس کو بھی زبردستی سناؤں گا. کیا خیال ہے آپ لوگ؟ پہلے بھائی علی کا کھاتے پیتے ہیں تو علی کا ذکر کیوں نہ کریں؟ چونکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر میں 4 گھنٹے بولا ہوں. میری کسی نے موجود ہے، یوٹیوب پر پڑھی نہیں ہے، 4 گھنٹے. حضرت عثمان غنی کے اوپر بھی میں تقریباً غالباً 2 گھنٹے میں بولا ہوں یا 1.5 گھنٹہ بولا ہوں. یہ یوٹیوب پر میری کسی نے موجود ہے، ٹھیک ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی میں کچھ نہ کچھ میں بولا ہوں، اتنی زیادہ تفصیل سے نہیں پھر بھی بولا ہوں. لیکن حضرت علی پر اس انداز پر کبھی نہیں بولا. پیارے بھائیو، اب انشاءاللہ عید کے بعد والا جمعہ چھوڑ کر اگلے جمعہ انشاءاللہ حضرت علی پر بولیں گے، اور وہ انشاءاللہ ایسے ہوگا آپ کو بھی لطف آئے گا، اور انشاءاللہ وہ بھی اس میں بھی وقت کی قید نہیں ہوگی. تو تیار ہو کر آنا، ذہن بنا کے آنا. ہم بھی بیٹھیں گے اور آپ بھی بیٹھیں گے، پھر علی علی ہوگا انشاءاللہ. اور دوسرا ہے تو اگلا وہ یہ ہمارے لوگوں کو تو دیکھیں نا، پچھلے میں جتنے لوگ ہیں نہیں ہے نا، پھر ہم اسی کی بات کرتے ہیں. یا تو آپ لوگوں کو پکڑ کے لے کر آ جائیے. آپ نورانی صاحب لگتی باتیں پڑھیں، ان کی روح کا اشارہ ثواب کریں. وہ روحانی تھے اور نورانی بھی تھے، ان کی روحانی متوجہ ہوگی، لوگ آ جائیں گے. یہ نورانی میں اچھی لگی پڑے نا، شاید نورانی سے رہتا رہا ہے. پیارے بھائی، ہمارے اسرا بڑے پاکیزہ ہوئے. نورانی میاں کے ساتھ میں نے 15 دن میں نے اکٹھے گزارے، دن رات اکٹھے گزارے. میری بالکل نوجوانی لڑک پن کا زمانہ تھا، ان کے ساتھ میں 15 دن گزارے. کیا پاکیزہ شخص تھے، اس میں کوئی شبہ نہیں. پاکیزگی کی انتہا تھی اور صالحیت کی بھی انتہا تھی. ہمارے اسلام کو اللہ رب العالمین نے چن چن کر ہمیں عطا فرمایا ہے. میرے ساتھی، آج ہم حضرت علی کے موضوع پر ایک خاص انداز میں بولتے ہیں، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ اس موضوع پر انشاءاللہ بعد میں گفتگو ہوگی. معاملہ اصل میں یہ ہوا کہ مولا کائنات، اچھا ابھی تو ہم نے خطبہ بھی نہیں پڑھا، خطبہ کو پڑھنے چاہیے. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون.
صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. وإن الله تعالى عز وجل قال في شان حبيبي مخبرا وآميرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. میرے ساتھیوں، میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وجمیع امت رسول اللہ مکہ مکرمہ میں جلوہ کر رہے ہیں. میں اس میں خاص ترکیب سے چل رہا تھا. اس میں بھی پہلے میں بولا اس موضوع اس انداز پر میں نے بولا شروع کیا کہ حضرت علی کا بچپنا پیش کیا تھا کسی مرتبہ، اور اس کے بعد بچپنے میں جو حضرت علی کیا میرے آقا کے ساتھ معاملات رہے، وہ حضور نے ان کو اپنا گود میں لے لیا، وہ سارا معاملہ. پھر ایمان کا ذکر آیا تو ان کے والد کے ایمان کا ذکر کیا، حضرت علی کی پیدائش کا ذکر کیا، بیت اللہ شریف کیا. اس پر ہم نے بحث کی اور ہم نے بتایا کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں اخبار اور احادیث جو ہیں وہ ضعیف ہیں، میں نے ایک بڑی اچھی مثال پیش کی تھی. میں نے کہا تھا کوئی اگر آپ کو یہ کہے کہ نوشیروہ بادشاہ موجود تھا اور آیا تھا اور حاکم طائی بڑا سخی ہوا کرتا تھا، آپ کہیں گے مجھ تک جتنی روایت پہنچتی ہیں ساری ضعیف ہیں اس لیے میں ان کو نہیں مانتا، تو کوئی عقل مند آپ کی بات نہیں مانے گا. وہ کہے گا یہ بات روایات کی بات نہیں، یہ تو تواتر سے ثابت ہے. تو حضرت علی کی ولادت باصادہ کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ وہ تواترت بہ الاخبار، کہ اس کے ساتھ خبریں متواتر ہیں. تو ان کو حدیثوں کی اس کسوٹی پر مت پرکھو جو کہ صحیح اور سقیم کی ضمن میں آتی ہیں، اس کو تواتر کی کسوٹی پر پرکھو کہ حضرت علی کی ولادت باصادہ خانہ کاشی میں ہی ہوئی. آپ جیسے دکھلا دیا تھا. اچھا تو پیارے ساتھیوں، میرا پہلا پروگرام یہ تھا اسی انداز میں چلوں گا، لیکن جب میں نے آپ کی کیفیت دیکھی ہے تو میں نے کہا نہیں، ایک ہی دفعہ میں پکڑ کے آپ کو سارا سنانا پڑے گا. ابھی تو ظاہر ہے وہی معاملہ چل رہا ہے. میرے آقا حضور علیہ السلام مکہ مکرمہ میں موجود تھے. لوگوں نے میرے آقا حضور علیہ السلام کو مشرک کے لیے بہت تنگ کیا اور ستایا ہوا ہے. شیعہ بھی طالب کے اندر بھی 3 سال تک محصور رکھا گیا. وہ سارے معاملہ کو میں نے سارا پیش کر دیا تھا. ساری بات آپ کے سامنے گزر چکی ہے. ساری میرے ساتھیوں، اللہ کا یہ بڑا کرم ہے کہ میرے شیخ کی میرے اوپر نگاہ ہے کہ میری ایک تقریر میں مواد بے شمار ہوتا ہے. کسی تقریر میں سوچ رہا ہوں کہ میں نے اس میں یہ بھی بیان کیا تھا، یہ بھی بیان کیا تھا، یہ تو 8-10 اہم ترین چیزیں بیان کی ہیں الحمدللہ. آدھے گھنٹے کے اندر 20-25 منٹ کے اندر. یہ میرے شیخ کی کرم ہے. پیارے بھائیوں، نسبت جو اچھی تو ہر کام اچھا، شیخ جو اچھا تو ہر کام اچھا، آغاز اچھا انجام اچھا. میرے آقا حضور علیہ السلام کو مشرک نے بہت تنگ کیا. اب ایک راج یہ سب کے سب لوگ جمع ہوتے ہیں دار الندوہ کے اندر. جمع ہونے کے بعد کہتے ہیں اب ہم کیا کریں، کیا فیصلہ کرنا چاہیے. اتنی دیر میں ایک اور شخص آ جاتا ہے جس کی بڑی لمبی داڑھی ہے، اور جو آتا ہے تو وہ مکہ مکرمہ کے جو سردار ہیں، مشرقی سردار، وہ اسے پہچان نہیں پاتے. تو یہ ہماری محفل میں کون آ گیا؟ اس نے کہا انا شیخ من اہل نجد، میں اہل نجد میں سے ایک شیخ ہوں، میں آیا ہوں، میرا مشورہ تمہیں بڑا فائدہ دے گا. میں ایک نجدی شیخ ہوں، میں آیا ہوں، میرا مشورہ تمہیں بڑا فائدہ دے گا. انہوں نے جب دیکھا تو ان کی عقیدت سے وابستہ ہو گئی. ان سے کی کہ اس نے ہاں بھی ٹھیک ہے، اچھا آدمی معلوم ہوتا ہے، ہمارے جیسا لگتا ہے، بلا لے اس کو بٹھا لیا. ہاں تو اہم ترین مسئلے کے اندر گفتگو کر رہے ہیں. تو وہ شخص جو تھا وہ اصل میں ابلیس تھا، جو کہ انسانی صورت میں آیا تھا، اور اس نے اپنے آپ کو کہا تھا میں ایک نجدی شیخ. اچھا
اس نے کہا میرا مشورہ بھی شامل کریں نا اپنے مشورے میں. اب لوگوں نے کہا ہاں جی ٹھیک ہے اب مشورہ دو تم لوگ کیا کہتے ہیں. ایک شخص نے کہا کہ اب وہ شیخ نجد کہتا ہے ان کا کوئی پکا بندوبست کرو اس طرح بات نہیں بنے گی. وہ کہا جی کیا بندوبست کریں اب تمہاری آرام ہے بتاؤ تم کیا کہتے ہو. کسی نے کہا کہ اس طرح کرتے ہیں کہ اس شخص یعنی میرے آقا حضور علیہ السلام زنجیروں میں جکڑ دیتے ہیں اور پھر ہمارے چاہتے روزگار کا انتظار کرتے ہیں کہ جناب کیا بنے گا اس کے مطابق پھر یہ ہلاک ہو جائیں گا. جس طرح کے پہلے شعراء زہر اور نابغہ جیسے لوگ ہلاک ہو گئے اس طرح ہم ان کو پکڑ کے قید کر لیتے ہیں اب یہ معاملہ ہو جائے گا. تو شیخ نجد نے چلا کر کہا نہیں یہ رائے بالکل ناپختہ رائے ہے ان کو قید نہیں کیا جائے گا کیونکہ اگر تم نے قید میں ڈالا تو ان کا رب ان کو نکال کے لے جائے گا اور ان کے ساتھ ان کو تمہارے پاس نہیں چھوڑیں گے اور پھر تمہارے سے وہ حشر کریں گے تم یاد کرو گے. ان کا اس طرح کرتے ہیں کہ ان کو اپنے شہر سے نکال دیتے ہیں ہماری جانیں چھوٹتی ہیں. وہ چیخا پھر کہ نہیں یہ نہ کرنا. اگر ہم نے شہر سے نکال دیا جہاں یہ جائیں گے تمہیں پتہ نہیں ان کی زبان میں کتنی مٹھاس ہے ان کی دانائی نہیں دیکھی اور طاقت لسانی نہیں دیکھی دلوں میں اتر جاتی ہے ان کا شیریں بیان جو ہے ہر ایک دل کو لبھا لیتا ہے ہر ایک کو اپنا بنا لیتا ہے. تم کیا کرو گے بھیجو گے تو اس سے پورا کا پورا ان کا گروہ تیار ہو جائے گا اور تم پر حملہ کریں گے تم کو ملیاں میٹ کر کے رکھ دیں گے. خیال کرنا یہ ان کو کھا کے نہ جانے دینا یار. اللہ اس کے لیے کوئی اور اسکیم بناؤ. تو ابو جہل بولا اس نے کہا کہ میں تمہیں کیسا مشورہ دیتا ہوں کہ وہ مشورہ سب سے زیادہ کارگر شکل. ہاں جی کیا مشورہ ہے. اب شیخ ابلیس کہتا ہے شیخ نجد کہتا ہے ابلیس کہتا ہے ہاں بتاؤ کیا لگتا ہے. مشورہ یہ ہے کہ اگر ان کو کوئی ایک قبیلے والا اگر قتل کرے گا شہید کرے گا تو یہ قریش ہیں بنو ہاشم ہیں یہ اس سے بدلہ لیں گے ہر صورت. اس طرح کرتے ہیں کہ ایسا معاملہ ہو جائے کہ کوئی یہ ان سے بدلہ نہ لے سکے اور اس کی صورت یہ بنتی ہے کہ جب یہ صبح میں گھر سے باہر نکلے تو ہر ایک کے ہاتھ میں ہر قبیلے کے ایک نوجوان کے ہاتھ میں تلوار تھما دی جائے کہ تم یہ تلوار پکڑے کھڑے ہو جاؤ. جیسے ہی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلیں بس ان پر حملہ آور ہو جاؤ. اب یہ ہے کہ صرف ایسی صورت میں ان کو مارنے والے سارے کے سارے عرب کے قبائل ہوں گے پورا کا پورا قریش کے قبیلے ہوں گے. یہ بنو ہاشم کس قبیلے سے لڑیں گے. ظاہر ہے ہر ایک سے لڑ نہیں سکتے. بات دیت پر آ جائے گی ہم سب مل کے سب اونٹ دے کے دے دیں گے ہماری جان چھوٹ جائے گی. وہ کرتے ہیں. تو شیخ نجد نے کہا واہ واہ کیا بات ہے مرحبا یا ابا جہل کیا بات ہے حکم ابو جہل تیری کیا بات ہے. مشورہ یہ ہے اس پر عمل کیا جائے. اب جناب یہ بات طے ہو گئی. اب جناب ان لوگوں نے یہی کیا کہ ایک بندے کو پیچھے کھڑا کر دیا اور کا تلوار لے کر کے جیسے ہی حضور علیہ السلام باہر نکلے فوراً حملہ کرنا ہے. بس کچھ نہیں دیکھنا. جیسے نکلیں گے ہر ایک کی تلوار کا وار ہوگا. کس کی تلوار سے شہید ہوئے کس کی تلوار سے قتل ہوئے کوئی ثبوت نہیں ہوگا. سارے قبیلے ملوث ہوں گے. بنو ہاشم کس سے لڑے گا. دیر تو بات ختم ہو جائے گی جان چھوٹ جائے گی. یہ انہوں نے مشورہ کر کے اور جناب لیے وہاں پر یہ سب لوگ سب بچہ کھڑے ہو گئے. اب صبح میں جب ہوئی تو میرے آقا حضور علیہ السلام نکلنے کے وقت حضور تو نہیں نکلے ہو تو حضرت علی سو رہے تھے. اب حضرت علی جب سوئے تو وہ تو سوتے رہے. جب وہ سوتے رہے وہاں پر انہوں نے کہا کہ شاید وہ نکل گئے کر کے دیکھتے ہیں. اندر جب گئے اچھا اب انتظار میں کھڑے ہیں. ان کا یہ کتنی دیر وہ شیخ نجد آتا ہے. وہ کہتے وہ تو چلے بھی گئے ہیں. وہ کیسے تمہیں نظر نہیں آئے. نہیں ہمیں تو نظر نہیں آئے کیونکہ تمہارے سب کے سروں پر مٹی ڈال کر گئے. گزرے یہیں سے مٹی ڈالتے ہوئے ہر ایک نے دیکھا تو مٹی چھاڑنے لگا. یہ کیا. رب العالمین نے فرمایا وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون. ہم نے ان کے اور ان کے درمیان جو ہے ہم نے ایک رکاوٹ کھڑی کر دی. وہ اندھے ہو گئے وہ دیکھ ہی نہیں سکے کہ یہ میرا محبوب نکلتا ہوا جا رہا ہے.
یعنی میرے حضور علیہ السلام اتنے اطمینان سے نکلے تھے کہ کسی کے سر پہ سب کے سروں پر مٹی ڈالتے ہوئے نکلنا یہ بڑے اطمینان کی بات ہوتی ہے. بس میں آ رہی نہیں آ رہی آپ اس طرح سے. اب میرے آقا حضور علیہ السلام چلے کہ اب یہ اندر کیا ہے. اندر جب دیکھا تو ایک ہنسی چادر روڑی سو رہی ہے. حضور تو موجود ہے لیکن کہنے لگے وہ تو ان کے ہمارے صاحب ہیں وہ تو اس طرح وہ ان کے صاحب ہیں مسلمانوں کے صاحب وہ تو سوتے ہیں تو کروٹ نہیں لیتے تو کروٹیں لے رہے ہیں. کوئی اور ہے چادر ہٹائی دکھا ہر طریقے انہوں نے ہر طریقے سے سوال کر دیا. انہوں نے کہا این صاحبک آپ کے ساتھی کہاں ہیں؟ اور دری نے فرمایا لا ادری اور رقیباً کنت علیہ مجھے پتہ نہیں کہاں پر ہے. کیا میں ان پر نگہبان ہوں؟ تم نے مجھے نگوانی یہاں پر چھوڑا ہے کہ میں نگرانی کروں گا ان کی. مجھے کیا پتا کہاں ہے. امرتموہ بالخروج فخرج. بڑا مزاحیہ جملہ فرمایا. امرتموہ فخرج تم نے کہا تھا نا مجھے کہ نکل جاؤ نکل گئے. حضرت علی نے بڑا مزاحیہ جملہ فرمایا. حضرت علی کو اس پر بھی مذاق کھائے ان کے ذہن میں ان سے ایسی بات کرو جس پر یہ جواب کرو. اب آتا ہے ارتاق القوم بتلک الادامۃ الجریہ. قوم کو بلکہ جری انداز میں جواب دیا ان پر بڑا تنگ ہوا کہ یہ ایسے جواب علی نے ایسا جواب دیا ہے. ہم نے کہا تھا نکل جاؤ نکل گئے چلے گئے. اب ان کا کیا کرو چلے گئے تم جو چاہتے ہو تو کر گئے. اور کیا اب تمہارا مطلب کیا ہے؟ فقالهم خروج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین اظہرہم. ان کے مابین جو میرے آقا نکلنا اس بات نے ان کو بہت زیادہ غصے میں مبتلا کر دیا. فقد عموا عنہ وہ تو اندھے ہو گئے تھے. ولم یروا انہوں نے کو دیکھ ہی نہیں پائے تھے. تو انہوں نے کیا کیا؟ اب دیکھیں غصہ کرتا ہے. انہوں نے حضرت علی حضرت کرم اللہ تعالیٰ وجہ کو جھڑکا اور اس کے ساتھ حضرت علی کو مارا بھی سے ادھر ابو انہوں نے مارا بھی سے. واقعات الى المسجد اور ان کو لے گئے مسجد کی طرف. فحبسوه اور انہوں نے اس کو وہاں پر مسجد حرام ہوگی وہاں بند کر دیا. ایک ساتھ کے بند کیا. ثم تركوه رضی اللہ عنہ پھر انہیں حضرت علی کو چھوڑ دیا. لیکن حضرت علی نے کیا کیا؟ تحمل علی ما نزل به فی سبیل اللہ. حضرت علی جانتے تھے اللہ کی راہ میں تکلیف پہنچ رہی ہے ساری مجھے برداشت کرنا. وكان فروا بين ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده من كل اذى نزل به. کہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کے لیے اس سے بڑھ کر اس سے کیا خوشی تھی کہ حضور نکل گئے. یہ تکلیف تو آتی رہتی ہے ان کو. اس سے بڑھ کر اور کیا خوشی تھی؟ حضور نکل گئے بس ہو گیا کام ہوا. یہ تکلیف تو آتی رہتی ہے. یہ بات جب ہوئی اللہ اکبر اس کے بعد پھر حضرت علی نے اس پر نہ کوئی کمزوری کا اظہار فرمایا اور نہ ہی ان کو بتایا کہ حضور کہاں سے کے لیے کہا گئے. کچھ نہیں بتایا. لاکھوں نے کوشش کر لی کچھ نہیں بتایا. جب ہم نے ایسا ہو گیا تو پھر حضرت علی اٹھے اور مکہ مکرمہ کی گلی میں گئے اور جا کے کہا جن کی امانت ہے امانت سنبھالو اپنے لوگ. آپ دیکھو تو صحیح کیسی مخالفت تھی انہیں مشرکین کو کہ وہ مخالفت تو کرتے تھے مگر امانت ابو جہل کی ثبوت نہیں کی تھی حضور کی ثبوت کی تھی. ابو لہب کو نہیں دے کر گئے تھے امانتیں کہ تو سنبھال لینا. یہ انہیں پتا تھا یہ کھا کھو جائیں گے سرداری کا کوئی دین ایمان تو ہے ہی نہیں بھائی تھا بھی نہیں. جانتے تھے کہ محمد عربی رسول انتہائی دیانتدار شخص امین ہے امین ہے. حضرت علی سب کو امانت سپرد کی اور اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ اب حضرت علی بھی نکلتے. اب یہ معاملہ جو ہوا کہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم نے ان لوگوں کو ہدایت دیا اور انہوں نے پورا پلان کیا تھا. تو رب العالمین نے سورۃ انفال میں آیت نمبر 30 میں اس کو بیان فرمایا. اِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ وَيَقْتُلُوكَ وَيُخْرِجُوكَ
اور یاد کیجئے جب کافر آپ کے خلاف تدبیر کر رہے تھے، تدبیر انہوں نے کی تھی کہ آپ کو قید کر دیں یا شہید کر دیں یا جلا وطن کر دیں، وَيَمْكُرُونَ، اور وہ اپنے مکر و حیلے میں لگے ہوئے تھے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ کے خفیہ تدبیر میں تھا، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ رب العالمین تمام خفیہ تدبیر کرنے والوں سے بہتر خفیہ تدبیر کرنے والا ہے۔ اب مولا کائنات بہت بڑا لقب ہے، مولا کائنات کا بہت بڑا لقب ہے۔ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالیٰ عنہ کریم۔ اب آپ نے بھی 3 دن کے بعد ہجرت کرنا شروع، آپ بھی چھپا رہے دن کو ہم چھپ جاتے ہیں کیونکہ گرمی کی شدت تھی، گرمی کی شدت میں ویسے بھی چلنا ممکن نہیں تھا، اور رات میں اندھیرے میں حضرت علی کی عمر کیا تھی؟ 22 سال 20 سال 23 سال بس۔ ایک نوجوان 20-22 سال کا نوجوان نکلے مدینہ منورہ سے، رات مکہ مکرمہ سے رات کی تاریکیوں میں نکلے، چھپتا چھپاتا جا رہا ہے، سینکڑوں میل دور کا سفر کرنا ہے، اکیلا ہے، کوئی مونس و غمخوار ساتھ نہیں ہے، کوئی ساتھ دینے والا نہیں، راستے میں درندے بھی ہیں، راستے کی کٹھن مشکلیں بھی ہیں، سب کچھ موجود ہے۔ یہاں پر یہ بات کہ قد لاق فی ہجرت من شدت ما لاق، مولا کائنات کو یہ تکلیف جو پہنچی، بس کیا بتائیں کہ کیا تکلیف پہنچی، وہ جو پہنچی تو کوئی ساتھی نہیں ہے، اکیلے دن کو تمازت گرمی کی چلنے نہ دیں، اور آنکھیں جو ہیں دھوپ کو برداشت نہ کر سکیں، اور دشمنوں کا ڈر الگ رہے، دشمنوں کا خوف الگ نہ رہے۔ ڈر تو حضرت علی کے پاس نہیں تھا، وجہ کیا ہے ڈر کیوں نہیں تھا؟ اس کی وجہ کی ہے احیاء اور اسلام کے اندر ہمارے یہ امام غزالی نے بڑے خوب سے باتیں ہیں، فرماتے ہیں کہ احیاء العلوم کے اندر آپ فرماتے ہیں جس طرح امیر المومنین علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالیٰ عنہ کریم میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمیع محمد وسلم علیہ اپنے بستر پر لٹایا اور سو گئے وہ، تو اس طرح رب العالمین جبریل امین اور میکائیل سے کہا، وہی فرمائی کہ تم دونوں کو میں بھائی بناتا ہوں، ہر ایک کی عمر دوسری سے لمبی کی ہے، ہر ایک کی عمر دوسری سے لمبی کی ہے، کوئی ہے یعنی کہ یہ نہیں بتائیں کہ کس کی عمر لمبی، ہر ایک کی عمر دوسری سے لمبی ہے، ایک بات ہے۔ اب کوئی ہے جو اپنے بھائی پر اپنی عمر کو قربان کر دے، کہے کہ چلو یہ رہ جائے میں نہ رہوں، ہر ایک کو اپنی زندگی بڑی پیاری تھی۔ جبریل امین اور میکائیل دونوں بھائی بن گئے، مگر یہ نہیں کہا یا اللہ تو مجھے اٹھا لے، میرے بھائی کو نہیں۔ رب العالمین نے فرمایا بھلا دیکھو تو صحیح، میں نے علی کو اپنے محبوب کا بھائی بنایا، وہ تو اپنی جان کی قربانی دے چکے اپنے بھائی پر، ان کو روانہ کر کے، ان کے بے صبر وہ تو لے چکے، اب تمہاری ڈیوٹی یہ ہے جاؤ اور جا کے صبح تک ان کی حفاظت کرو۔ جبریل امین سرہانے پر کھڑے ہیں اور میکائیل علیہ السلام جو ہیں پائنٹی کی طرف کھڑے ہیں، اور حضرت علی کو دیکھ دیکھ کہتے ہیں آپ جیسے بہادر کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوتی ہے، آپ جیسے بہادر کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوتی ہے۔ پیارے بھائیوں، مولا کائنات حضرت کرم اللہ تعالیٰ عنہ کریم حضرت علی آپ نکلے وہاں سے، آپ کے کوئی آپ کا کوئی غم گسار نہیں، کوئی ساتھی نہیں، آپ اکیلے جا رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں سارا معاملہ۔ یہاں تک کہ راستے میں آپ کی قدمین شریف میں متبرم ہو گئے، پھٹ گئے، خون نکلنے لگا، اور راستے کی مشکل، دشواری، شدت، آپ اکیلے تنہا ہو سے اس کو برداشت کرنے والے، کوئی اور ساتھی نہیں آپ کا۔ عمر بھی دیکھیں نا 20-22 سال، یہ نہیں عمر سے ایسی بات نہیں، 20-22 سال ہو۔ اب جناب علی مولا کائنات ہے ذکر کرم اللہ تعالیٰ عنہ کریم
مدینہ منورہ میں جب پہنچتے ہیں تو حضور علیہ السلام سے بارے میں جب جاتے ہیں حضور کو محفوظ کی میں آتا ہے کہ علی آئے ہیں. تو میں بولا والی کو حضور وہ چل نہیں سکتے, نہ آنکھیں کام کرتی ہیں نہ پاؤں کام کرتی ہیں. میرے آقا نے حضرت علی کو جس طرح بولا ہے یا خود تشریف لے گئے, حضرت علی سامنے ہیں, ان کی آنکھوں پر مجھے دہن لگایا اور ان کی قدم سی پر بھی آپ نے پھونک ماری اس انداز میں کہ نفخ اگر نہیں آتے تفالا. تفالا اسے کہتے ہیں جس تھوک کے اندر, وہ جس پھونک کے اندر ان کی تھوک بھی شامل ہو کو تفت کہتے ہیں. تفالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا نے ایسی پھونک ماری جس میں میرے آقا لعاب دہن شامل تھا. بس وہ لگنا تھا کہ مولا کائنات فرماتے ہیں بس اس کے بعد سے پھر آنکھوں کی کبھی تکلیف, پاؤں کی کبھی تکلیف نہیں. یہ پاؤں کی تکلیف نہیں, آنکھوں تک ہوا معاملہ یہ مگر اتنا نہیں تھا. میرے آقا نے جو دم جب فرمایا وہ پاؤں کو دم فرمایا. اچھا میرے ساتھی مولا کائنات حیدر کرم اللہ تعالیٰ وسلم کریم حضور علیہ السلام کے سربراہ وہاں پر پہنچے مدینہ منورہ میں, اور اس کے بعد پھر جو کچھ ہوا انشاءاللہ بعد میں پیش کیا جائے گا. آج میں نے مختصر انداز میں بہت ہی تھوڑے سے انداز میں پیش کیا. اب میں باقی مواد کو سمیٹ کر رکھتا ہوں. انشاءاللہ وہ 1 سے 1.5 گھنٹے کی تقریب ہوگی. آپ لوگ ذوق سے سننے کے لیے آئیں گے. عید کے ایک جمعہ چھوڑ کے اس سے اگلا جمعہ, کیونکہ جو بستیوں میں گئے ہوئے ہوں گے, جو دوسرے شہر میں گئے ہوں گے, وہ لوگ واپس آ جائیں گے اور انشاءاللہ ہم یہ کام کریں گے. اور اس بارے میں یہ بات کروں کہ مجھے ابھی تک ان لوگوں نے کوئی بات نہیں بتائی کہ قربانی کے سلسلے میں کیا اعلان کرنا ہے. کوئی اعلان بھی سامنے نہیں آیا, نہ تاب شاہ صاحب نے کوئی بات کہی, نہ کسی اور نے کوئی بات کہی. بہرحال یہ اجتماعی قربانی کا سلسلہ انواروں میں ہمیشہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ اب ایک جمعہ درمیان میں آئے گا بس, اور دوسری جمعہ نہیں آئے گا. ہاں ٹھیک ہے, جائیے. عقیقہ بھی اس میں قربانی کی یہ جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں, اس میں آپ عقیقے کے حصے بھی رکھ سکتے ہیں اور قربانی کے حصے بھی رکھ سکتے ہیں, لیکن کوئی حصہ آپ خالی نہیں چھوڑ سکتے. کوئی اگر حصہ اگر آپ نے خالی چھوڑا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ حصہ گوشت کھانے کے لیے ہے, خدا کے قرب کے لیے نہیں. اب اس کا تعین نہیں ہے, وہ ہر حصے میں شامل ہے. تو قربانی اس لیے نہیں کی جاتی کہ انسان گوشت کھائے گا, اللہ کے لیے قربانی کرنے کی جاتی ہے. ورنہ اگر آپ نے کوئی ایک حصہ بھی خالی چھوڑ دیا تو وہ قربانی نہیں ہوگی. آپ عقیقے اور قربانی سے 7 حصوں کو مکمل کریں گے. ماشاء اللہ یہ پورا ماشاء اللہ آج تو دلہے باغ کی بہاریں ہی بہاریں ہیں. ماشاء اللہ یہ تو اتنا ماشاء اللہ اس پر ماشاء اللہ ہے. میرے ساتھ آج اس کو بیان کرنا اس تعداد میں بڑا مشکل ہو رہا ہے میرے لیے. تو میں آج آپ کو خلاصہ سے پیش کر دیتا ہوں. جامع مسجد پاکستان کی طرف سے 8,30,609 آئے, اور اس محفل پاک کا دلہے پاک بہت تھوڑا آیا, افسوس کی حد تک تھوڑا آیا. 37,705 مرتبہ درود بہر و کمائے سے. میرا یہ بات ہے. اور بھی آپ اس محفل میں جو لوگ پڑھ کے لے کر آئے ہیں بات ان کی ہو رہی ہے. جو لوگ آئے بیٹھے ہیں باہر سے تو لوگ بھیج رہے ہیں اور ان کی ہم محفل بھی چل رہی, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن آپ لوگ جو پڑھ کر جو لے کر آئے یہ تو میرے خیال میں کروڑوں میں ہو جائے گا دوسری جو آ رہا ہے میرے پاس. لیکن جو محفل میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا درود پاک مجھے بہت کم نظر آ رہا ہے. بات اصل میں یہ ہے. تو یہ تو ٹھیک نہیں, یہ بہت تھوڑا درود ہے. محفل پاک کو 37,705 مرتبہ یہ درود بہر و کمال شریف, درود مفتاح خیر شریف 3,64,665 مرتبہ, اور دیگر اور درود پاک بھی ہیں. اور آج محفل کا کل درود پاک بھی ہیں 58,50,965 مرتبہ. لیکن پیارے ساتھیوں یہ محفل درود بہر و کمال شریف کی ہے.
اس میں آپ لوگ یہ وعدہ کریں کہ آپ میں سے جو بھی آئے گا اگلی مرتبہ صرف اگر ایک ایک تصویر بھی پڑھ کر آئے تو یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں کیا لاکھوں کی تعداد میں درود جمع ہوتا ہے. یہ آپ میرا کہنا مانو گے؟ ٹھیک ہے، ہم پکی بات کرو، ایک ایک تصویر پڑھ کے آپ یہاں بھجوا دو، ایک ایک تصویر، کوئی مشکل بات نہیں. اور مشکل کیا، الحمدللہ میرے بیٹے درود ابھی زہرا شریف جو ہے 313 مرتبہ راجن پڑھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے. تو یہ یعنی ساتھیوں یہ آپ اس کو ضرور شروع کرو، ٹھیک ہے نا؟ سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی، دربہ میں تمہاری اس کو نہیں چل رہا. تو پیارے ساتھیوں آج کا کوئی درود پاک جو ہے محفل کا نہیں، آج کا کوئی درود پاک جو ہے وہ 58,50,965 مرتبہ ہوا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کو خیرات، اس کے علاوہ کچھ اور عبادت بھی لکھے آئے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ خوش رکھے، جزائے خیرات فرمائے. اب یہ محفل کے دوران خواتین آپس میں باتیں کرتی ہیں، دور پڑھنے میں تنگی ہوتی ہے. محفل میں جو خواتین آپس میں باتیں کریں، ہماری ورکر 2-3 ورکر وہاں پر جا کے کھڑی ہو جائیں اور ان سے کہیں مہربانی کریں خاموشی اختیار کریں. اگر وہ خاموش نہ ہوں تو انہیں کہیں مہربانی کریں آپ بچوں والے پورشن میں چلے جائیں جہاں وہ بچے شور کرتے ہیں، آپ بھی وہاں پر جا کے شور کر لیں. جب آپ کا شور ختم ہو پھر آپ واپس آ جائیں. درود پاک کا احترام نہیں پھر کس کا احترام؟ درود پاک کا احترام نہیں پھر کس کا احترام؟ یعنی ساتھیوں یہ بات تو ٹھیک نہیں. اگر خواتین نے اگر اس طرح سے معاملہ کیا پھر تو ہم خواتین کی محفل کو ختم کر دیں گے یہاں سے، کیونکہ ہم بغیر احترام کے درود پاک نہیں کروائیں گے. اپنی خواتین کو سمجھائیے جو بھی خاتون درود پاک کی محفل میں ایسے ہی حرکت کرے اس کی اطلاع فوراً ہمیں بھی دی جائے یہاں پر، اور یہ نگاہ میں رکھا جائے وہ کس کے گھر سے آئی تاکہ ان کے مردوں کو ہم اطلاع کریں کہ جناب میری یہ آپ کے گھر سے جو خواتین آتی ہیں درود پاک کا احترام نہیں کرتی ہیں، ہماری محفل کو خراب کرتی ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے دعا نہیں ہوگی بلکہ دعائیں ضرور ہوگی. صحیح بات کیا ہے، آتے ہو خیر و برکت لینے کے لیے تو خیر و برکت ہوگی. یہ غلط بات ہے، یہ کام ہم نہیں ہونے دیں گے اپنی محفل میں، بالکل نہیں ہونے دیں. یہ اس چیز پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، اور نہ اس بات پر کوئی کمپرومائز ہے کہ کوئی آ کے آپ کی جیب پہ کاٹ کے چلا جائے. جب بھی جیب خود نے ایسی حرکت کی ہم نے دعائیں کی ان کے لیے. صحیح بات کہتا ہوں، ٹکا کی جتنے ہم سے ہو سکتے دل سے نکل سکتی تھی نکالی. اللہ کے شکر ہماری محفل میں یہ کام نہیں ہوگا. اور یہ بات ہے میرے کو درود پڑھنے کے بعد جو بھی دعا ہو رہا ہے بد دعا ہو یا اچھی دعا ہو قبول ہوگی. ہاں جب سب لوگ آمین کہہ رہے ہوں گے اس پر، جہاں نہیں چھوٹے گی لوگوں کی اس طرح. ذرا خواتین اپنے آپ کو سنبھال لیں، مہربانی فرمائیں. اور مرد بھی اپنے آپ کو دیکھیں، باتیں نہ کہیں، ہاتھ باتیں نہیں کرتے الحمدللہ. کبھی تھوڑی بہت کوئی زور یا کوئی ہو جائے تو فوراً چپ کرا دیتے ہیں. لیکن یہ کہ خواتین اپنے آپ کو اس بارے میں ہمارا کوئی اس بارے میں نہ کوئی رشتے داری ہے، نہ کوئی اور دوستی ہے، نہ کوئی معاملہ ہے. یہ اللہ رسول کا معاملہ ہے، اس میں صرف اللہ ہے اور اس کا رسول ہے. درود پاک ذمہ داری. اچھا جی، محفل میں آئے ہوئے حضرات پنکھے اب ادھر موڑ لیتے ہیں، یہ آگے کھڑے ہو جاتے ہیں. مہربانی فرمائیں اب ادھر نہ موڑیں. اگر پنکھوں کی کمی ہے تو میں اپنے ورکر سے کہوں گا کہ پنکھے اور بڑھا دیے جائیں یہاں پر، ٹھیک ہے نا؟ پنکھے اور بڑھا جتنے آپ دیکھیں. جہاں میں بیٹھا تھا یقیناً آج ہمیں بھی ہوا نہیں لگ رہی تھی، یہاں پر ہماری طرف بھی پنکھا کی ہوا نہیں آ رہی تھی، لیکن ہم نے اپنے موڑا نہیں. میرے دونوں بیٹے میرے سے بیٹھے ہوئے تھے، آپ ان کے سامنے بیٹھے ہیں نا، پنکھے کی ہوا ابھی بھی دیکھیں اس طرح چل رہا ہے، ہماری تو ہوا نہیں آ رہی. ہم میرے دونوں بیٹے اصل وہ یہاں بیٹھے تھے، ہم نے موڑا نہیں اپنے. مہربانی فرمائیں. اور یہ کہ پنکھے اگر کم ہیں تو یہ میں شفا صاحب سے، محمود بھائی سے، الطاف شاہ صاحب سے، ادریس بھائی سے، رمضان بھائی سے، ٹھیک ہے نا، ان سب سے میں کہتا ہوں. اور ذوالفقار بھائی جو ہمارے ہیڈ جو ہیں ان سے کہتا ہوں اس کا جائزہ لیا جائے. اور سیف اللہ شاہ صاحب بھی اس کام میں کافی امید اور معاون ہیں. اور ہمارے جامعہ کے بعد مدرسین بھی جو ہمارے ہیڈ ہیں وہ اس چیز کا آج خصوصیت کے ساتھ اس کا جائزہ لیں، اور جتنے پنکھوں کی کمی ہے فوراً پنکھوں کی کمی پوری کی جائے. اللہ تعالیٰ خوش رکھتا ہے.
اجتماعی قربانی کا انتظام شاہی مسجد عیدگاہ میں کیا گیا ہے. فی کا 14,000 روپے جناب علی مقرر کیا گیا ہے. تو رابطے کے لیے سی الطاف حسین شاہ صاحب اور طاہر محمود سعیدی صاحب ہیں اور آپ لوگ ان سے رابطہ کریں. تو یہ جو جتنے بھی لوگ ہیں قربانی اجتماعی قربانی میں حصہ لینے والے یہ اس میں حصہ اپنا یہ اس لیے ہے کیونکہ پیارے ساتھیوں ہمارے سنی پریشان پھرتے تھے. ہمارے سنی پریشان پھرتے کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں پریشان پھرتے تھے. تو اور بہت سارے ایسے لوگ جن کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ ہم غزالی جمع کے آستانے سے ہمارا حصہ ہو جائے. ٹھیک ہے یہ آستانے کی قربانی نہیں ہے یہ نہ ہی میری ذاتی قربانی ہے ہماری طرف سے ہو رہی ہے. جامعہ اسلامیہ عربیہ انوار کی طرف سے ہے اور اس کا جو بھی کھانے والا آتی ہیں سارا سلسلہ اجازت لینے کے بعد وہ جامعہ اسلامیہ عربیہ انوار میں شامل کی جاتی ہے. اچھا میرے آپ کسی بات پر ناراض تو نہیں ہوں ناراض نہیں ہونا کیونکہ اگر ناراض ہو جائیں گے تو پھر میں ان کو فردن بلا کے پھر میں ان سے علیحدگی میں گفتگو کر دوں گا. ٹھیک ہے مہربانی فرمائیں. ماشاء اللہ السلام. میں نے حضرت سے عرض کیا دو دن آپ آخر میں چلے آئے اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے. وجہ یہ ہے کہ سب لوگ ان کی زیادہ کرتے ورنہ ہمیں تو یہ شکر کرتا تھا کہ جب وہ مغرب کی بات کی دعا ہوتی ہے اس میں ہم شامل ہو جائیں وہ دعا فرما دیں. لیکن اس میں مجھے دو خیال آتے تھے. ایک خیال مجھے یہ آتا تھا کہ ابھی جمعہ پڑھائی گئے ہیں آنے میں دقت ہوتی ہے کبھی دیر سے آتے ہیں پھر نہ وہ مغرب کی بات کی دعا ہوتی ہے نہ عشاء کی بات کی دعا ہوتی ہے پہلے سے چلے جاتے ہیں. تو دعا ایک دعا تو کم از کم کی ہو جائے. تو یہ دعا یقینی تھی. اس میں دیر سے آئیں گے نا اب دعا تو یقین کر کے جائیں گے نا. کبھی اگر ہماری دعا ہوگی پھر تشریف لائیں تو پھر ہم دعا سے محروم پھر اس دعا سے پہلے سے لے جایا کرتے تھے. میں ہم نے کہا ایسا پڑھیں کم از کم ایک دعا یقینی ہو جائے. اور سبحان اللہ وہ تو اللہ تو صحت اللہ ہماری لگی دے پہلے کی طرح کے بیٹھے کام کریں الحمدللہ. لیکن میں اپنی انہیں کی برکتوں سے ہے سبحان اللہ. کل میں خان بک میں تھا جس طرح میں نے ایک ذکر کیا نا صحیح بات کہتا ہوں کوئی بندہ ہوگا جس کا آنسو جس کی آنکھوں میں آنسو نہ ہو ایسا کہ ذکر کل جو میں نے کیا ہے نا وہاں پر کوئی بندہ شاید ایسا ہوگا جس کی آنکھوں میں اللہ تعالیٰ کی عمر زندگی برکت دے. عصر کی اذان کا وقت ہوتا ہے 5:15 بجے. مہربانی فرمائیں عادت بٹا لیں اور آپ اپنے 5:15 بجے سے لے آئیں 6:15 بجے کی بجائے. نماز 5 وقت کی پڑھو. پیارے ساتھیوں اے سنیو خدا کے لیے نماز پڑھو. یہ نماز کا جو مسئلہ ہے یہ بڑا ٹیڑھا ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے سنیوں میں جو ہمارے لیے مشکل بنی. ہمارا سنی نماز نہیں کرتا. ہمارے جتنے ورکر ہیں انہیں بھی میں بار بار کہتا ہوں ہمارے سارے ورکر بھی نماز پڑھیں 5 وقت کی نماز. یہ نہیں کہ یہاں پر آئے نماز پڑھ لی کہیں اور گئے نماز چھوڑ دی اس طرح نہیں ہونا. اور درود پاک کی کثرت ہونی چاہیے. اور ایک اور بات عرض کروں درود ابی زہرا کے اندر بڑی خصوصیات دیکھنے میں آ رہی ہیں. حقیقت کے بڑی خصوصیات دیکھنے میں آ رہی ہیں. اس کے پڑھنے سے بے شمار معاملات حل ہو رہے ہیں اور لوگ نیک ہو رہے ہیں. لوگوں کے اندر نیکی پیدا ہو رہی ہے. آپ اس کو جس نیت سے پڑھیں گے اچھی نیت سے پڑھیں گے جس اچھی نیت سے پڑھیں گے وہ کام ہو جائے گا. لوگ برے لوگ تھے 313 مرتبہ پڑھا کہتے ہیں ہماری کایا پلٹ گئی. اور دربار کمار سے وہ تو تمام درود وہ تو جامع درود ہے نا وہ بڑا ہے نا جامع درود ہر طرف سے کھیل گیا ہو. خواتین عشاء کی نماز کے بعد باہر تشریف لائیں اور مدارس کی سامنے فلیٹ میں نہ بیٹھیں. مہربانی فرمائیں. موبائل فون بھی استعمال نہ کریں. پروجیکٹ اسکرین کے آگے نہ بیٹھیں. کہے پر رش نہ کریں. ایک وقت میں ایک پیری اٹھائیے. کرسیوں پر پیسہ بچوں کو نہ بٹھائیں. عیدگاہ سے کو چندہ ڈالنے کے لیے سہن میں غلے رکھیں ان میں ڈالیے. یونیورسٹی کے لیے 5 کا لگائے ادھر لگائیے. اور یہ کہ اس محفل کے لیے کوئی چندہ نہیں ہے یہ حضور غوث پاک کی طرف چل رہی ہے. اس کے لیے میں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا کہ تم اس کے لیے کچھ دے دو. یہ ہم چند دوست مل کے ایسا بھی ان کا بھی حصہ مسلسل شامل ہو رہا ہے. الحمدللہ ان کی حصے کی برکتوں سے سارے حصے شامل ہیں اور الحمدللہ کام ہو رہا ہے. تو یہ کام چل رہا ہے اللہ کا شکر ہے. اور یہ کہ ضرور آپ مہربانی فرمائیں آپ ہماری یونیورسٹی کی طرف خصوصی طور پر فرمائیں. ابھی تک کوئی بندہ ہمارے ساتھ کھڑا نہیں ہوا. کوئی بڑا بندہ ہمارے ساتھ کھڑا نہیں. زمانے کے نام لوگ کہہ جاتے ہیں
بڑے بڑے لوگ کہہ رہے ہیں ہاں جی ہم حاضر ہوئے ہم حاضر ہوئے، کیا کر چلے گا تو گئے تو غائب ہو گئے، پھر بس پتہ ہی کرتا نہیں کوئی آیا تھا. تو اور یہ ہے کہ تو حضرات محفل میں مسواک کر کے آئیں، کپڑے والا صاف ستھرے پہن کر آئیں، ایسی بو نہ آ رہی ہو کہ ساتھ بیٹھا ہوا بندہ رہے اس کی وجہ سے دوسرا بندہ تنگ ہو رہا ہو، اس طرح نہیں ہونا چاہیے. اور محفل میں تو حضرات کی دعا ہو جاتی ہے تو آپ اس کے بعد آپ لوگ جو ہیں وہ مختصر یعنی کہ مسافہ کرتے ہوئے سب کے ہاتھ میں پاتے آپ نکل جایا کریں گے. کوئی ضروری بات ہو ظاہر میں حاضر ہوتا ہوں، لیکن کوشش کریں کہ لوگوں کو زیادہ دیر نہ ہو، خواتین کو بہت دیر ہو جاتی ہے. اور بچہ لنگر جو ہے ضائع نہ کریں، اپنے گھر میں لے جائیں یا گھر میں جا کر کھائیں. تو لنگر کی بھی بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے، مہربانی فرمائیں. کسی کو کسی برکت سے شکایت ہے تو شکایت وقت باہر لگا ہوا ہے اس میں ڈالیے. اب ہم لوگ دوسری پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي، أول تجلياتك من حسنك الأزل وأول تعيناتك المعظم ومظهرك الأتم وكنزك الأعظم الذي تنحل به العقد والكرب وتقضى به الحوائج ويسأل بوجهه الكريم حسن الخواتيم وتكشف بأنواره الظلمات بدون صعوبة، وعلى آله وصحبه في كل حين وآن بقدر حسنه وجماله وجوده ونواله وعلومه وقدره وتصريفه جملة بعدد كل معلوم لك. يا الله يا الله يا الله يا سيدي يا رسول الله، إني أتوجه بذاتك القدسية وصفاتك الربانية إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي، اللهم فشفعه فيا. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي، أول تجلياتك من حسنك الأزل وأول تعيناتك المعظم ومظهرك الأتم وكنزك العظم الذي تنحل به العقد والكرب وتقضى به الحوائج ويسأل بوجهه الكريم حسن الخواتيم وتكشف بأنواره الظلمات بدون صعوبة، وعلى آله وصحبه في كل حين وآن بقدر حسنه
بقدر حسنه وجماله وجوده ونواله وعلومه وقدره وتصريفه جملة بعدد كل معلوم لك. يا الله يا الله يا الله يا سيدي يا رسول الله، إني أتوجه بذاتك القدسية وصفاتك الربانية إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي، اللهم فشفه فيا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي، أول تجلياتك من حسنك الأزل وأول تعيناتك المعظم ومظهرك الأتم وكنزك العظم الذي تنحل به العقد والكرب وتقضى به الحوائج ويسأل بوجهه الكريم حسن الخواتيم وتكشف بأنواره الظلمات بدون صعوبة، وعلى آله وصحبه في كل حين وآن بقدر حسنه وجماله وجوده ونواله وعلومه وقدره وتصريفه جملة بعدد كل معلوم لك. يا الله يا الله يا الله يا سيدي يا رسول الله، إني أتوجه بذاتك القدسية وصفاتك الربانية إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي، اللهم فشفه فيا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مفتاح الخير والأسرار ومغلاق الشر والظلمات وآله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مفتاح الخير والأسرار ومغلاق الشر والظلمات وآله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مفتاح الخير والأسرار ومغلاق الشر والظلمات وآله وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما السائل فلا تنهر 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 وأما السائل فلا تنهر
واما السائل فلا تنهر واما السائل فلا تنهر واما السائل فلا تنهر واما السائل فلا تنهر واما السائل فلا تنهر واما السائل فلا تنهر واما السائل فلا تنهر حبيبي يا رسول الله واما السائل فلا تنهر 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 بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المصطفى بديع العطاء وبحر الوفاء بديع الجمال وبحر الشفاء سيدنا أبي الزهراء وآله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المصطفى بديع العطاء وبحر الوفاء بديع الجمال وبحر الشفاء سيدنا أبي الزهراء وآله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المصطفى بديع العطاء وبحر الوفاء بديع الجمال وبحر الشفاء سيدنا أبي الزهراء وآله وبارك وسلم اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیں مہربانی فرمائیں درود سلام ہوگا اور پیچھے لوگ آگے بڑھنے کی کوشش نہ فرمائیں چہرے پر نقاب کب تک چشم یہ پریاب کب تک جان پر عذاب
تک یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ دافع رنجو علم تم کاشف ہر بند و غم تم رافع جو ستم تم بارش جو دو کرم تم یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ قوم ذی ہمت نہیں ہوں جلوائے سنت نہیں ہوں کوئی ذی عزت نہیں ہوں یا تیری امت نہیں ہوں یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ اے شہر شاہ مدینہ فارغ ہو اپنا سفینہ دل ہو کل نگینا نور سے بن جائے سینہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ پردائے دوری ہٹا دو خاکی کو جلوہ دکھا دو بانی کو جلوہ دکھا دو بانی پر دولت لوٹا دو سامعین کو بخش دو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن رحمة الله قريب من المحسنين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم
ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مفتاح الخير والأسرار ومغلاق الشر والظلمات وآله وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد اول آخر درود پاک ایک بار سورۃ فاتحہ سورۃ 3 بار سورۃ اخلاص پڑھ کر حضور کے قرب مل کر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم يا الہ العالمین تلاوت کلام پاک سورۃ فاتحہ سے اخلاص کا ثواب جیسے قرآن کا خطاب قرآن کی اور جو محفل میں ذکر اذکار ہوئے تسبیح و تحلیل ہوئی دروشی پڑھا گیا کلمہ شریف ذکر اوراد و غائب ہوئے سب کا ثواب مہادر نمبر شریف کا ثواب اور اس سلسلے میں جو خرچ کیے گئے سب کا ثواب بارگاہ رسالت سرکار دو عالم نور مجسم تاجدار مدینہ سرور کونین سرور کائنات سید عالم روح کائنات جناب احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچ کر سرکار کی وسیلہ جلیلہ سے تمام النبیین المرسلین الصدیقین الشہداء الصالحین صحابہ کبار صحابہ کرام اہل بیت اطہار ازواج مطہرات امہات المومنین عترۃ پاک تابعین تبع تابعین غواص اقطاب نجوہ نقبہ صالحین صالحات عارفین عارفات کاملین کاملات طیبین طیبات زاہدین زاہدات سائلین سائلات جمیع مشائخ جناب جملہ صلاۃ العلیہ جمیع ائمہ مجتہدین کی مقدس بارگاہ میں اس کا ثواب پہنچے اور بالخصوص شہباز لامکانی قندیل نورانی غوث سمدانی قطب ربانی محبوب سبحانی الغوث الاعظم الشیخ ابو محمد محی الدین سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ عظمت رحمت مصطفیٰ اور بالخصوص سلطان الہند خواجہ خواجہ عطائے رسول حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ عظمت رحمت مصطفیٰ اور بالخصوص خواجہ خواجہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ عظمت رحمت مصطفیٰ اور بالخصوص
سلطان المشائخ زہد الاولیاء دبدت الاولیاء حضرت بابا فرید بن مسعود بن شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احمد رحمت مصطفیٰ، اور بالخصوص خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ نظام الدین دہلوی اولیاء محبوب الہی کی بارگاہ احمد رحمت مصطفیٰ، اور بالخصوص مخدوم الاولیاء حضرت سیدنا مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ احمد رحمت مصطفیٰ، اور بالخصوص ہمارے دادا مرشد کریم سند المحدثین شیخ المشائخ حضرت علامہ سید محمد خلیل خاکی کاظمی قدس سرہ العزیز کی بارگاہ احمد رحمت مصطفیٰ، اور بالخصوص ہمارے شیخ کریم غزالی دھما راضی دوران قطب الاقطاب حضرت علامہ سید احمد سید کاظمی قدس سرہ العزیز کی بارگاہ احمد رحمت مصطفیٰ، اور بالخصوص ہماری اماں حضور رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ احمد رحمت مصطفیٰ، اور بالخصوص ہمارے خاندان کے جتنے افراد اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی ارواح طیبات کو استغفار ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ہمارے مشائخ کے درجات بلند فرمائے، ہمارے شیخ کریم کے درجات بلند فرمائے، اور آن لائن محفل میں بھی جو موجود ہیں اور اس محفل میں جو حاضرین ہیں جن کے آباء و اجداد امجاد جدات اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی بھی ارواح طیبات کو استغفار ہوں۔ اس کے علاوہ عمر حیات سعیدی کی پھوپھی کا انتقال ہو گیا ہے، اور ملک عمران شریف پورہ کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، اور میرے بڑے پیارے نیک صالح جان نثار کے بھائی محمد طارق علی سعیدی احمد پور شرقیہ والے ان کے ماموں کا انتقال ہو گیا ہے، اور ورکر محمد مبشر کے بڑے بھائی کے لیے اصال ثواب کی درخواست ہے، ورکر محمد غلام سعیدی کی والدہ کے لیے اصال ثواب کی درخواست ہے، محمد علی سعیدی کے چچا جان وفات پا گئے ہیں، اور محفل میں آنے والے جو بھی حضرات ہیں انتقال کر گئے ان کے عزیز و قارب ان سب کی ارواح طیبات کے استغفار ہوں، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے اور جنات الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے، اور سب حاضرین کی روزی میں فراخی عطا فرمائے، سب کے رزق حلال میں وسعتیں بدلے۔ ہمارے جتنے بھی پیر بھائی ہیں محبین ہیں مخلصین ہیں ان میں سے 90-95% جو ہیں وہ میرے غریب پیر بھائی ہیں، اور وہ مالی بحران میں رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، رزق حلال کماتے ہیں، اور اگر کوئی رزق حلال نہیں کماتا تو ہمارا مرید نہیں ہے، ہمارا وہ مرید نہیں ہے، ہمارا پیر بھائی نہیں ہے، کیونکہ شیخ کریم نے 2 چیزوں پہ بڑا زور دیا تھا، ایک رزق حلال اور ایک نماز، ایک نماز اور رزق حلال، اگر یہ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ تو اس لیے رزق حلال کھائیں اور اپنے بچوں کو رزق حلال کھلائیں، تھوڑا ہو یا زیادہ، ہم دعا کرتے ہیں کہ ان کا رزق حلال میں وسعتیں بدلنے کا، رزق حلال کی فراخی عطا فرمائے اور رزق حلال کی فراوانی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ حرام سے بچائے، اللہ تعالیٰ اپنا کرم اور فضل فرما دے، اور سب بیماروں کو صحت دے، ہماری ظاہری باطنی جسمانی روحانی بیماریوں کو فرما۔ یہ بہت سی لمبی فہرست ہے کہ بہت سے لوگ بیمار ہیں، عمر سعید کے والد کو جگر کا مسئلہ ہے، محمد حسین مدرس جامعہ کی بیٹی قاری محمد حسین جو اکثر یہاں ختم شریف پڑھتے ہیں، قاری محمد حسن غفاری صاحب میں ہیں، غفاری اور سعیدی، ان کی بیٹی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ آج جمعے سے پہلے ایک محفل تھی اس میں حاضر تھا، اس میں موجود تھے اور انہوں نے ختم شریف پڑھا، بعد میں شاید ان کی بچی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اللہ تعالیٰ کو صحت تندرستی عطا فرمائے، شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور اس کی مدراس فرمائے۔ اور یہ ان محافل میں، جمعے کی محفل میں اور ان محافل میں یہ جیب کترے آ جاتے ہیں، شیطان آ جاتے ہیں، اور ایک جمعے کی محفل میں ایک ہمارا بھی بھائی ملا، اس کو 70-80 ہزار روپے کا موبائل تھا، وہ چوری ہو گیا، ذرا بہت پریشان تھا، میں نے کہا اتنا مہنگا کیوں لائے؟ کہنے کا جی بس وہ میں سعودی عرب سے آ رہا تھا تو میں نے کہا اب اسے یہاں سے بچنا پڑتا ہے۔ میرے دوستوں یہ لوگ بڑے لعنتی ہیں، خبیث ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کرتا ہے جو ایسا دوسروں کے ساتھ کام کرتے ہیں، دوسرے کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ لوگ سفر میں ہوتے ہیں، کہیں جانا ہوتا ہے، جیب خالی ہو گئی اور بیچارے محتاج کرتے ہیں، لوگ مجھے سوال کرتے ہیں تو لوگ ان کی باتوں پر یقین نہیں کرتے،
کیونکہ جھوٹ بھی بولتے ہیں لوگ. خواہ یہ کہ میری جیب بھری ہے یا کچھ نہیں پیتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے. اس لیے جو سچے جو ہیں وہ جھوٹوں کی وجہ سے وہ بھی جھوٹے ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اپنے فضل سے سب کی حفاظت فرمائے، سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے زمین اور آسمان کی بناؤں سے محفوظ رکھے، اور ان ظالموں کو دہشت گردوں کو جیب گزروں کو اور ان سب خبیثوں کو اللہ تعالیٰ دلیل و خار کر، ان کو ناکام و نامراد کر، ان کو تباہ و برباد کر. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، سب کی حفاظت فرمائے. سجاد بلوچ کے گردے میں پتھری ہے، اورم شہزاد کا چھوٹا بھائی جو ہے گھر سے لڑ کر چلا گیا، اللہ تو اس کو ہدایت عطا فرمائے. ماں باپ کی نافرمانی یہ بہت بڑی زیادتی ہے، بہت بڑا فرق ہے، اللہ تو اس کو ہدایت عطا فرمائے. والدہ اس کی پریشان ہے، پوری والدہ کا کیا حال ہوگا، تو دن کیا کرتا رہتا ہوگا. ناصر علی کی کم سن، محمد ناصر علی کم سن ہے، کم عمر کا بچہ ہے، لیکن اس کو آنکھوں کا مسئلہ ہے. دعا کرنے میں تو اس کے دو پہ بسر جو بھی اس کی آنکھوں کی تکلیف ہے اللہ تو اسے نجات عطا فرمائے، اور اس بچے کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے، اور آنکھوں میں اجالا عطا فرمائے، آنکھوں کے نور کو قوت عطا فرمائے. محمد عمیر سعیدی کا بھائی کینسر میں مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ عطا فرمائے. ورکر سید نصر اللہ شاہ کی خالہ بیمار ہیں. عابد محمد رشید کے 2 بیٹے عمان میں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے. نصر اللہ کی خالہ کو صحت تندرستی عطا فرمائے. رضوان سعیدی کے والدین اور چھوٹی بیٹی بیمار ہے، سب کو صحت تندرستی عطا فرمائے. بعض لوگ گھریلو پریشانی میں ہیں، یہیں بھی مجھے بہت سے لوگ سے لگا ہے، کاروباری پریشانیاں ہیں، مالی پریشانیاں ہیں، گھریلو پریشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب پریشانیوں کو دور کر دیں. بعض بے اولاد ہیں، ان کو اولاد کی نعمت عطا فرمائے. خوش نصیب زندگی والے بیٹے عطا فرمائے، فرزند ارجمند عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ غیب سے رزق حلال کے دروازے پہ رکھنا. ایک صاحب کا قدم 13 دن سے لاپتہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے اور خیری سے جلد گھر واپس کرائے. بعض لوگ شوگر میں گزرا ہیں، بعض دمے کی تکلیف میں ہیں، بعض کینسر میں ہیں، بعض دیگر امراض میں. اللہ تعالیٰ سب کو صحت عطا فرمائے، سب کو تندرستی عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ دکھوں کو سکھوں میں بدل دے، اور غموں کو خوشیوں میں بدل دے، اور تکلیفوں کو راحت میں بدل دے، اور بیماریوں کو صحت میں بدل دے. سب پر اپنا کرم فرما دے، سب پر اپنا خود فرما دے. جن کا آپریشن ہوا ہے اللہ تعالیٰ ان کا آپریشن کامیاب فرما دے اور مکمل طور پر شفایاب فرما دے. حاجت خادم سعیدی جامع معلوم بیمار ہے، اس کو صحت تندرستی عطا فرمائے. شاہد کی ہمشیرہ بیمار ہے، سب کو صحت تندرستی عطا فرمائے، شفائے کاملہ عطا فرمائے. آن لائن کے لیے میں نے پہلے بھی دعا کی ہے. آن لائن حضرات یہ بڑے محبت والے ہوتے ہیں جو اپنے سب کاروبار چھوڑ کے، اپنی مصروفیات چھوڑ کے اس محفل کے لیے وقت نکالتے ہیں، اور اس کا اللہ تعالیٰ نے بہت اجر دیتا ہے، بہت اجر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی سب پریشانیاں دور کر دے، ان کی سب مشکلات آسان کر دے، ان کے سب مسئلے حل فرما دے. نظر حسین صاحب بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے، شفائے کاملہ عطا فرمائے. ایک صاحب کی 3 بیٹیاں ہیں، وہ نہ بولتی ہیں نہ چل سکتی ہیں، ان کے لیے دعا کریں. اللہ ان بچیوں پر اپنا کرم فرما دے، ان بچیوں پر اپنا کرم فرما دے، اس معذوری اور مختاری سے انہیں نجات عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ان کے حال پر اپنا رحم فرما دے، اپنا کرم فرما دے، اپنا فضل فرما دے، اور ان کے سب معاملات ٹھیک کر دے، ان کے سب معاملات ٹھیک کر دے، ان کے سب معاملات ٹھیک کر دے. دل کی گہرائی سے دعا کرنے لگے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری لفظوں سے درگزر فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما. ہمیں پکا سچا غیرت مند سنی مسلمان بنائے، اور پکا سچا غیرت مند نمازی مسلمان بنائے. اقامت صلاۃ کی توفیق عطا فرمائے، اس وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. سنیوں کا لگا پکا سچا نمازی مسلمان بنا دے. رضا اپنا کرم اور فضل فرما دے. جو بھی آپ پریشانیاں لے کر آئے دور فرما دے، جو مسائل لے کر آئے حل فرما دے، اور جو معاملات لے کر آئے سب سیدھے کر دے، اور سب بگڑے کام کو نظر بنا دے. اللہ ہم سب کو ایمان کامل کی دولت عطا فرمائے، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اپنی اور اپنے حبیب کی سچی محبت ہے. اس ملک کے لیے دعا کرنے لگے، اس ملک کے حال پر رحم فرمائے. ہمارے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرمائے، عوام کو ہدایت عطا فرمائے. اللہ حکمرانوں کو صحیح معنی میں اخلاص کے ساتھ، دیانت امانت کے ساتھ عوام کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ پاکستان کے عوام کا اللہ مقدر بدل دے، اللہ تعالیٰ ان کی بگڑی بنا دے، اللہ تعالیٰ غربت سے نجات عطا فرما دے، مہنگائی کے بحران سے نجات عطا فرما دے، دیگر تمام تکالیف و امراض سے نجات عطا فرما. یا اللہ ہماری زندگی اسلام فرما، یا اللہ ہمارا خاتمہ، یا اللہ ہمارا خاتمہ،
اے رب کریم، اے رب رحیم، میں تو تیرا عزیز سے آکار ذلیل حقیر بندہ ہوں، تجھے اپنی شان کریمی کا واسطہ، تجھے اپنی شان رحیمی کا واسطہ، تجھے اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عظمت و شان کا واسطہ، اور اس محفل میں جو پاکان امت موجود ہوں کی عظمت و شان کا واسطہ، مجھ سے آکار ذلیل حقیر کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما دے، شرف قبولیت عطا فرما دے، شرف قبولیت عطا فرما دے۔ آمین آمین آمین، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا ونور عرشہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔